السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد وإیاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ہم پڑھ رہے تھے فقہ الایمان بالیوم الآخر، یوم آخرت پر ایمان کی فقہ، پیج نمبر 878. والایمان بالیوم الآخر رکن من ارکان الایمان. آخرت کے دن پر ایمان کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، یعنی ون آف دا پلرز آف ایمان ہے. لہو قیمت کبریٰ، اس کی بہت بڑی قیمت ہے، بہت بڑی ویلیو ہے. فی تعلیق انظار بنی آدم وقلوبہم بعالم آخر بعد عالم الارض. فی تعلیقی، جوڑنے میں، کنیکٹ کرنے میں، انظار نظریں، بنی آدم کے اولاد کی یعنی انسانوں کی، وقلوبہم اور ان کے دلوں کو، بعالم آخر ایک دوسری دنیا کے ساتھ، بیونڈ دس ورلڈ، بعد عالم الارض اس دنیا کے جہان کے بعد. یعنی انسان کی نگاہوں کو اور انسان کے دل کو، انسان کی توجہ کو اس دنیا سے ہٹا کر یا بیونڈ دس دنیا یعنی آخرت کے ساتھ جوڑنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے کہ انسان صرف اس دنیا میں ہی نہ کھو کر رہ جائے، ہر چیز کو صرف اس دنیا کے حساب سے نہ دیکھے. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں کا آخرت پر ایمان نہیں ہوتا وہ ہر چیز کو بس اس دنیا کے فائدے اور نقصان کے اعتبار سے دیکھتے ہیں، اس سے آگے نہیں دیکھ پاتے اس کو. اور یہی وجہ ہے کہ ان کے بہت سے سوالوں کے جواب بھی پھر ان کو نہیں ملتے، کیونکہ اس دنیا میں ہر ایک کو جزا اور سزا پوری مل ہی نہیں سکتی. تو پھر وہ سوچتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوا اور ویسا کیوں ہوا، فلاں کے ساتھ ظلم کیوں ہو رہا ہے، اور فلاں اگر کوئی گاڈ ہے تو روک کیوں نہیں دیتا. یعنی بہت سی ایسی کنفیوژن ذہن میں پیدا ہوتی ہیں کیونکہ وہ صرف اس دنیا کی حد تک سوچتے ہیں. ذالک مبلغہم من العلم، اس سے آگے نہیں سوچتے. تو اس لیے بڑا ضروری ہے کہ اس پر ایمان ہو تاکہ انسان صرف ایک محدود سی لمیٹڈ سی دنیا کے اندر ہی کھو کر نہ رہ جائے. فلا تستبد بہم ضرورات الحیات، تو زندگی کی جو ضرورتیں ہوتی ہیں وہ ان کو مونوپلائز نہیں کرتی. ولا یسیطر علیہم الہم والقلق، اور نہ ان پر ہم اور بے چینی اور قلق جو ہے وہ ڈومینیٹ کرتا ہے. کیونکہ ان کو اگر یہاں کوئی بھی چیز بے چین کرتی ہے، پریشان کرتی ہے، تکلیف دیتی ہے، تو وہ فوراً سوچتے ہیں کہ یہ آج کی تکلیف ہے، کل اس کے بدلے میرے لیے راحت ہے. تو وہ چیز ان کو اوور پاور نہیں کرتی، ان کے اوپر مسلط نہیں ہو جاتی، بلکہ ان کو ریلیف دیتی ہے کہ آگے ایک اور دنیا بھی ہے، یہی سب کچھ نہیں مل جائے گا، یہاں کا نقصان ہی سارا نقصان نہیں ہے. وَعِنْدَئِذٍ يَمْلِكُونَ الْعَمَلَ لِوَجْهِ اللَّهِ، تو اسی وقت وہ اللہ کی خاطر عمل کے مالک ہوتے ہیں. یعنی یہ چیز ان کو اس چیز کے قابل بناتی ہے کہ وہ اپنے سارے اعمال کو صرف اللہ کی رضا کے لیے خالص کر لیں. وَانْتِظَارُ الْجَزَاءِ، اور جزا کا انتظار جو ہے، حیث یقدرہ اللہ فی طمأنینۃ و یقین، جیسا کہ اللہ نے اس کو مقدر کیا ہے اطمینان اور یقین کے ساتھ. یعنی آخرت کے اندر ملنے والی جزا یا بدلہ جو ہے وہ ان کے اندر جو یقین اور اطمینان ہوتا ہے
اس کی وجہ سے وہ اپنے پھر کاموں پر، اپنی زندگی پر ایک طرح سے فوکس ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کے اندر ایک یقین کی کیفیت ہوتی ہے کہ میری کوئی ایفرٹ رائگاں نہیں جائے گی، میرے اوپر آنے والا کوئی قلق، دکھ، رنج ایسے ویسٹ نہیں جائے گا، جو بھی مجھے کوئی تکلیف ہے، حتیٰ کہ کانٹا بھی اگر چبھتا ہے تو اس کا بھی مجھے اجر ملے گا. تو تکلیفوں کو سہنا پھر آسان ہو جاتا ہے. ہم تکلیف کیوں نہیں سہ سکتے؟ اور جس چیز کا ہمیں دنیا میں ریوارڈ ملتا ہے اس کی تکلیف بھی ہم سہ جاتے ہیں، محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، تکلیف اٹھاتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتا ہوتا ہے اس کے بعد ہمیں کچھ ملنے والا ہے. تو جب دنیا میں کچھ نہیں ملتا تو ہم مایوس ہو جاتے ہیں، لیکن اگر ہمارا یقین ہوتا ہے کہ ہمیں اس کے بدلے میں آخرت میں ملنے والا ہے تو پھر بڑی سے بڑی تکلیف جو ہے وہ برداشت کرنا آسان ہو جاتی ہے. ان حیات البشر لا تستقیم علی منہج اللہ ما لم تطمئن قلوبهم الى ان جزاءهم علی الارض لیس هو نصیبهم الاخیر. ان بے شک حیات البشر انسان کی زندگی لا تستقیم درست نہیں ہو سکتی علی منہج اللہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، ما لم جب تک کہ نہ ہو تطمئن قلوبہم ان کے دل مطمئن، الی اس بات کی طرف، ان جزاءہم کہ ان کی جزا یا بدلہ، علی الارض زمین پر ہی، لیسا ہوا نصیبہم الاخیر یہی ان کا آخری نصیب نہیں یا قسمت نہیں، یعنی دس از ناٹ دی اینڈ آف دا ورلڈ، دیر از اے ورلڈ بیونڈ دس ورلڈ. تو اس لیے ان کے اندر دلوں کا ایک اطمینان آ جاتا ہے اور وہ پھر اللہ کی رضا پہ راضی ہو کر اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل کرنے لگتے ہیں. ورنہ کیا ہوتا ہے کہ انسان اپنی جو ویلیوز ہیں ان کو کھو دیتا ہے. وہ کہتا ہے جھوٹ بولنے میں فائدہ تو جھوٹ بولو، اور دھوکہ دینے میں فائدہ تو دھوکہ دو. وہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر نہیں چل سکتا اگر اس کو یقین نہ ہو کہ اگلی ایک دنیا اور ایک آخرت بھی ہے. وما لم يتق المسلم المحدود العمر الى ان له حیات اخرى ادوم واسعد، اور جب تک نہیں ڈرتا ایک مسلمان جس کی عمر لمیٹڈ ہے کہ اس کے لیے ایک دوسری زندگی ہے جو زیادہ دائمی اور زیادہ خوشیوں والی ہے، یعنی اس وقت تک انسان اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی بسر کر ہی نہیں سکتا. دنیا میں جو لوگ اپنے طریقوں کو درست کرتے ہیں بعض اوقات وہ دنیا کے فائدوں کے لیے کرتے ہیں. تو مومن اگر اپنے لائف سٹائل کو ایک درست طریقے پر یا صراط مستقیم کے مطابق گزارتا ہے تو وہ اس لیے کہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ اس کو اس کا بھی ایک ریوارڈ ملنے والا ہے. کچھ عرصہ پہلے مجھے چائنا جانے کا اتفاق ہوا، تو جو چائنیز میرے ساتھ تھیں، جو گائیڈ تھیں، دن رات ساتھ ہی تھیں، تقریباً ہماری اسٹوڈنٹ تھی، کافی عرصہ پہلے وہ الہدا سے پڑھ کے گئی تھی، تو وہ ٹرانسلیٹ کرتی تھی. کیونکہ چائنیز نہ انگلش سمجھتے، نہ عربی سمجھتے، نہ اردو سمجھتے، یعنی کہ آپ سمن بکمن عمیون ہیں اگر کوئی ساتھ آپ کے مددگار نہیں تو بہرحال میں نے ان سے کہا کہ یہاں پہ آنےسٹی کا کانسیپٹ کیا ہے، تم کیا سمجھتی ہو کہ اتنی جو محنت کرتے، چائنا اتنا آگے بڑھتا جا رہا ہے اور لوگ قانون نہیں توڑتے، اور یہ تو کہتے کہ اس لیے کہ ان کو اپنی کریڈیبلٹی مینٹین کرنی ہوتی. اگر وہ اپنی کریڈیبلٹی مینٹین نہیں کریں گے تو ان کے لیے بہت سارے نقصانات ہیں، ان کے لیے دنیا کی زندگی تنگ ہو جاتی ہے. مثلا اگر آپ ٹریفک کا رول توڑتے ہیں تو اس پر بھی آپ کے لیے پنشمنٹ ہے، اور اگر آپ کہیں چیٹ کرتے ہیں یا فراڈ کرتے ہیں یا جھوٹ بولتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ریکارڈ ہو رہی ہیں، اور پھر اسی کے مطابق آپ کو بینیفٹس یا آپ کو نقصان ہوتے ہیں. تو ہر چیز میں وہ اتنی اسٹریٹ اور اتنی فیئر اور اتنی ٹائم پہ اور ہر کمٹمنٹ ٹائم پر. وہ کہتے اگر ہم نہیں یہ کریں گے تو پھر ہم بدنام ہوں گے، اور پھر جو بدنام ہوگا اس کی پھر کوئی یا زندگی نہیں. انہیں ایک طرح سے کریڈٹ ہسٹری ہر معاملے میں، صرف مالی معاملات میں نہیں بلکہ اخلاقی معاملات میں بھی اور دیگر معاملات میں بھی اپنی ایک کریڈٹ ہسٹری بناتے ہیں تاکہ ان کو اولڈ ایج بینیفٹس مل سکیں، ان کو اور پروویژنز مل سکیں. تو میں سوچتی ہوں کہ اگر دنیا کے اندر ملنے والے نفع یا نقصان کی خاطر انسان اپنے آپ کو آنےسٹ بنا سکتا ہے یا جھوٹ سے بچ سکتا ہے یا فراڈ سے، تو جس شخص کے اندر آخرت کا یقین ہوگا پھر اس کے اندر یہ ویلیوز کس درجے کی ہوں گی. لیکن اگر نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا آخرت پر یقین ہی درست نہیں. اور آخرت پر ایمان کی بات بھی ہے، لیکن سورۃ البقرہ کے شروع میں آتا ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، یقین چاہیے. اور جب یہ یقین آتا ہے تو پھر ہی انسان کے اندر بہتری آتی ہے. یعنی جب تک وہ اللہ سے نہیں ڈرتا، جب تک وہ آخرت میں جزا سزا کا یقین نہیں رکھتا تو اس کی زندگی بالکل صحیح ہو نہیں سکتی، وہ کہیں نہ کہیں ڈنڈی مارتا رہے گا. تستحق ان یجاہد لہا،
تو آخرت کی زندگی اس چیز کی مستحق ہے کہ اس کے لیے محنت کی جائے. وَأَن يُضَحِّي لِنُصْرَةِ الْحَقِّ، اور یہ کہ قربانی کرے حق کی مدد کے لیے، والخیر اور خیر کے لیے، معتمداً علی ما وعدہ اللہ من العوض فیہا، اس بات پر اعتماد کرتے ہوئے جو اللہ نے اس کے عوض میں اس سے وعدہ کر رکھا ہے. یعنی جب انسان اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والے ریوارڈ یا وعدے کے اوپر یقین رکھتا ہے تو پھر ہی اس کے لیے قربانی بھی کرتا ہے اور محنت بھی کرتا ہے. والایمان بالحیات الآخرۃ نعمۃ، آخرت پر ایمان جو ہے یہ ایک نعمت ہے. یفیدها الایمان علی القلب، جو دل پر ایمان کا فیضان کر دیتا ہے. ونعمۃ یہبها اللہ للفرد الفانی العانی المحدود الاجل، اور ایسی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے ایک فانی انسان کو، العانی جو ڈسٹریسڈ ہوتا ہے، جو تکلیفوں میں ہے، پریشانیوں میں ہے، المحدود الاجل جس کی زندگی بہت لمیٹڈ ہے، یعنی محدود زندگی والا ہے. یعنی اس لمیٹڈ لائف کے اندر انسان کے اوپر جتنے سٹریسز ہیں اور جتنی تکلیفیں ہیں، اور جو اس کو معلوم ہے کہ میری زندگی ختم ہونے والی ہے اور میری مستقل پریشانی کے اندر رہتا ہے، تو اس پریشانی کو بھی کیا چیز کم کرتی ہے؟ آخرت پر ایمان، کہ ساری خواہشات یہاں پوری نہیں ہو سکتی اور ساری تکلیفیں ان سے نجات نہیں پائی جا سکتی. لہٰذا اگر یہاں کچھ مرضی کے مطابق نہیں بھی ہوا تو آخرت ہے نا، وہاں مل جائے گا. یعنی آپ زمین پر کوئی ایک انسان ایسا نہیں دیکھیں گے جو یہ کہے کہ مجھے وہ سب کچھ مل گیا ہے جو میں نے چاہا ہے. یعنی انسان کی جو خواہشات ہیں وہ اس سے کہیں آگے ہیں جتنی اس کی زندگی. مثلاً اگر یہاں سے لے کے اگر یہاں تک زندگی ہے تو خواہشات جو ہیں وہ یہاں تک ہیں، وہ اس لمیٹڈ جگہ پر پوری ہو نہیں سکتی. جو چیز اس کو پھر غمگین کرتی، مثلاً بہت سے لوگ جب ان کی اپنی شادی ہو جاتی ہے، بچے ہو جاتے ہیں، تو پھر اس کے بعد وہ سوچتے ہیں کہ ان بچوں کی بھی ہم خوشیاں دیکھیں اور یہ ہمارے سامنے بڑھیں، پھلیں پھولیں، کامیاب ہوں. پھر جب ہماری زندگی میں ان کی شادی ہو جائے، بہت سی ماؤں کو میں نے اس غم میں گھلتے ہوئے دیکھا ہے کہ ان کے بچوں کی شادی نہیں ہو رہی. اچھا چلے اگر شادی ان کی ہو جاتی ہے تو پھر کیا ہے کہ ان کی اولاد ہونی چاہیے، پھر چاہتے ہیں کہ ان کی اولاد کی بھی شادی ہمارے سامنے ہو، پوتا پوتی کی بھی شادی دیکھ کے جائیں دنیا سے. اور پھر اگر کوئی اس سے پہلے مر جاتا ہے تو اس کو بدقسمت سمجھا جاتا ہے کہ بیچارہ بچوں کی خوشیاں نہ دیکھ سکا، بیچارہ یہ نہ دیکھ سکا، وہ نہ دیکھ سکا. تو اس لمیٹڈ زندگی کے اندر وہ سب کچھ ہمیں مل ہی نہیں سکتا جو دراصل ہم چاہتے ہیں، جس کی طلب ہمارے اندر رکھ دی گئی ہے. اور یہ ہر انسان کے ساتھ کسی نہ کسی لیول پر ہے. تو پھر انسان کو کوئی ایسی جگہ چاہیے نا کہ جہاں اس کی وہ ساری خواہشات پوری ہو جائیں جن کے نہ پورا ہونے کی وجہ سے آج وہ سٹریس میں ہے اور مستقل طور پر اپنے آپ کو اذیت دے رہا ہے، اور جو نعمتیں ملی ہیں ان کو بھی انجوائے نہیں کر پا رہا. تو اس لیے آخرت پر ایمان جو ہے وہ انسان کو ریلیکس کر دیتا ہے. انسان صدقہ خیرات کیوں کرتا ہے؟ انسان کو پتہ ہی وہاں جا کے مل جائے گا، بس ڈپازٹ کرا رہا ہے، مال ہی نہیں اپنے عمل بھی ڈپازٹ کرا رہا ہے. کوئی اس سے برا کرتا ہے اس کے ساتھ بھی اچھا کر دیتا ہے، کوئی اس سے چھین لیتا ہے، کوئی اس سے چلا جاتا ہے، کچھ بھی ہوتا ہے تو اس کو یہ پتا ہوتا ہے کہ یہ کل مل جانا ہے، کہیں جانا ہی نہیں، یہ ضائع نہیں ہو رہا. تو یہ چیز اس کے ہر نقصان کو کمپنسیٹ کر دیتی، وہ پھر ویسا ہی بھلا چنگا ہو جاتا ہے. یعنی آپ دیکھیے جنگ احد میں مسلمانوں کو کتنا بڑا زخم لگا تھا، لیکن کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے بعد ان کو تسلی دی اور پھر ان کی اصلاح بھی کر دی کہ کیا وجہ ہوئی. اور پھر وَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا، تو اللہ تعالیٰ بعض اوقات غم پہ غم اس لیے ڈالتا تاکہ ہم غم سے باہر نکل آئیں، کیونکہ پھر انسان اس چیز کو برداشت کر لیتا ہے نا، اس سے اوپر اٹھ جاتا ہے، اس سے آگے بڑھ جاتا ہے. تو ہمارے بہت سے غم اور بہت سی پریشانیاں صرف اس وجہ سے ہیں کہ ہماری جو سوچ کا دائرہ ہے وہ بہت لمیٹڈ ہے، وہ صرف اس لائف تک ہے. اگر ہمارا آخرت پر یقین ہو جائے تو ہمارے بہت سے غم ہلکے ہو جائیں، ہمارے بہت سے بوجھ اتر جائیں. اب آپ دیکھیے کہ مثلا کسی کے پاس بہت مال و دولت ہے لیکن اولاد نہیں ہے تو اس کا غم کیا ہوگا؟ اولاد نہیں، یہ بھی ٹھیک ہے اولاد کے نہ ہونے کی خوشی نہیں ہے، لیکن اس سے زیادہ اور کس چیز کی فکر ہے کہ میرے بعد میرے مال کا وارث کون ہوگا، کس کے پاس جائے گا. لیکن جس شخص کو آخرت پر یقین ہے وہ کیا سوچے گا کہ ٹھیک ہے میں اپنی زندگی میں اپنے ہاتھ سے بھی اپنی آخرت کے لیے جمع کراتا ہوں، اور اگر مرنے کے بعد میرا یہ مال میرے بہن بھائیوں کو مل جاتا ہے، کیونکہ کلالہ اگر ماں باپ بھی بہت ہو چکے ہیں اور اولاد بھی نہیں تو پھر سائڈ پہ چلا جاتا ہے، بہن بھائیوں میں چلا جاتا ہے.
تو وہ بھی تو میرے رشتے دار ہیں. اگر میرے مال سے ان کو کوئی فائدہ پہنچ گیا تو وہ بھی میرے لیے ثواب کی بات ہے. تو اس کا سٹریس خود بخود کم ہو جائے گا, اس کی فکر کم ہو جائے گی کہ میں اپنی زندگی میں محنت کر رہا ہوں, کام کر رہا ہوں, کما رہا ہوں, میرے پاس کچھ ہے تو میں اپنے اوپر خرچ کروں, یا میری اولاد خرچ کرے, یا میرے بہن بھائی خرچ کریں, یا کسی چیریٹی میں چلا جائے, تو مجھے تو کسی کو بھی فیض پہنچانے کا فائدہ ہی فائدہ ہے. تو یہ اتنا بڑا دل کیا چیز بناتی ہے انسان کا کہ اس کو ہر چیز کا جواب ملنے لگتا ہے, اس کو ہر چیز اپنی جگہ پر نظر آنے لگتی ہے, اس کو اطمینان قلب نصیب ہونے لگتا ہے کہ یہ جو کچھ میں نے کیا اس کا اجر مجھے مل کر رہنے والا ہے. وما اغلق احد على نفسه هذا المنفذ الا وحياته ناقصة, اور نہیں بند کیا کسی ایک نے اپنی ذات پر اس اوپننگ کو, اس ونڈو کو, مگر یہ کہ اس کی زندگی ناقص ہو کے رہ جاتی, اس کی زندگی میں کمی ہی کمی رہتی. او مطموسۃ, یا وہ بجھی ہوئی ہوتی, او مضطربۃ, یا وہ اضطراب میں ہوتی. یعنی جس شخص کا بھی آخرت پر یقین کم ہوتا ہے پھر اس کی زندگی انکمپلیٹ ہو جاتی ہے, اس کے اندر کوئی سپارک نہیں ہوتا, اس کے اندر بس اضطراب اور بے چینی ہی ہوتی ہے, کیونکہ اس کو اپنے سوالوں کا جواب نہیں ملتا, اپنی خواہشات کی تکمیل نہیں ملتی. فالایمان بالآخرۃ فوق انہ ایمان بعدل اللہ المطلق وجزاؤہ الاوفی هو ذاتہ باعث للحیویۃ فی النفس دافع لہا نحو الدار الباقیہ. تو ایمان بالآخرت جو ہے وہ اللہ کے مطلق ایبسولوٹ عدل پر ایمان سے بھی بڑھ کر ہے, اور اس کی پوری پوری جزا جو وہ دے گا آخرت میں, وہ ان اٹسیلف, ذاتہ اٹسیلف باعث سبب ہے للحیویۃ, زندگی کا, وائٹلٹی کا, کہ انسان کے اندر ایک زندگی آتی ہے, پھر نفس کے اندر, دافع لہا, جو اس کو پش کرتی ہے, نحو الدار الباقیۃ, باقی رہنے والے گھر کی طرف. یعنی انسان کے اندر زندہ رہنے کا بھی جو شوق ہے, یا جو زندگی کا بھی ایک حس یا جذبہ ہے, تو اس کی سیٹسفیکشن کا بھی باعث ہے. والمنازل العالیہ, اور بلند منزلیں. دنیا میں انسان زیادہ سے زیادہ کتنا اوپر جا سکتا ہے, مال میں کتنا زیادہ اوپر جائے گا, علم کس حد تک لے کر, یا دنیا کے کوئی منصب, آخر کتنا اوپر جا سکتا ہے. ایک انسان کتنی بھی اسٹرگل کرے کہاں تک پہنچے گا. دنیا میں جتنی انسان کی تمنائیں اور امنگیں اور اس کی جو وش لسٹ ہے وہ بہت بڑی ہے, لیکن زندگی کو انجوائے کرنے کی جو انسان کے اندر کیپیسٹی ہے وہ بہت چھوٹی ہے. تو منازل عالیہ دنیا میں حاصل ہو ہی نہیں سکتے. ہم نے پچھلے دنوں جو جنت کے بیان پڑھے ہیں, اور جنت کے جو 1000 خادم ایک شخص کے لیے ڈفرنٹ کاموں میں بھاگے دوڑے پھر رہے ہوں گے, کیا دنیا میں کسی کے پاس اگر 1000 خادم بھی ہو تو ان کو کام ڈیلیگیٹ کرنا ہی کہ کون کس خدمت پہ جائے, وہی ایک مصیبت ہے, وہ ایک الگ مسئلہ ہے, جھنجٹ ہے. تو یہ صرف بلند درجے اور اعلیٰ درجے کی راحتیں وہیں کے لیے ہیں, یہاں پاسبل ہے کیونکہ دنیا ٹیمپریری تھی نا, اس لیے یہاں سب کچھ نہیں رکھا گیا. ہم جیسے مسافر ہوتے ہیں تو سارا گھر تھوڑی اٹھا کے رکھ لیتے ہیں, ضروری چیزیں ہیں. تو دنیا میں کیا ہے, کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل. تو چونکہ دنیا میں رہنا تھوڑے دن ہے تو اس لیے یہاں ہر چیز زندگی میں لمیٹڈ ہے, کھانے کی کیپیسٹی بھی, انجوائے کرنے کی بھی, انسان کا علم, انسان کا انٹلیکٹ, ہر چیز لمیٹڈ ہے یہاں. اور آخرت چونکہ ان لمیٹڈ ہے تو وہاں ہر چیز ہی ان لمیٹڈ ہے. اور انسان کا جو نفس ہے اس کی پھر اصل جو راحت اور سکون ہے پھر وہیں پر ہی ہے. والنعیم المقیم, اور باقی رہنے والی نعمتیں. والایمان بالیوم الآخر نعمت یفید السلام منہا, اور آخرت پر ایمان ایسی نعمت ہے جس سے سلامتی پھوٹتی ہے. علی روح المؤمن, مومن کی روح پر, وعالمہ, اور اس کی دنیا میں. یعنی انسان کے اندر بھی ایک جہان ہوتا ہے نا, ایک جہان باہر ہے اور ایک اندر کا جہان ہے. تو یہ جو اندر کا جہان ہے اس میں جو سکون ہے اور جو راحت ہے وہ اس ایمان کے ساتھ ہی پیدا ہوتی ہے. وَيَنْفِي عَنْهُ الْقَلَقَ وَالسُّخْطَ وَالْقُنُوطَ, اور نفی کرتی ہے اس سے, یعنی ایمان بالآخرت اس سے دور کرتا ہے قلق کو, یعنی بے چینی کو, والسخط, غصہ, ہر وقت اندر ہی اندر جلنا کڑنا, والقنوط, اور مایوسی, غصہ اور قلق جو ہے, اضطراب جو ہے, بے چینی جو ہے, ان کا علاج جو ہے وہ صرف ایمان بالآخرت میں ہے. وہی چیز انسان کو اس چیز سے نجات دلا سکتی کہ بہت سی چیزیں جو یہاں ہو نہیں پاتی
تو ان کی وجہ سے ہمیں قلق آتا ہے. یا ہمیں مستقل طور پر غصہ رہنے کی عادت پڑ جاتی کیونکہ ہماری زندگی میں کوئی ایسا شخص ہوتا ہے کہ جس کی ہر حرکت ہی ہمیں بری لگ رہی ہوتی ہے. وہ اٹھتا ہے, وہ بیٹھتا ہے, وہ چلتا ہے, وہ پھرتا ہے, وہ بات کرتا ہے, تو ہم ہر وقت کنٹینیوسلی اریٹیٹ ہوتے رہتے ہیں. بعض اوقات کوئی بچہ ہو سکتا ہے, کسی کا ہسبینڈ ہو سکتا ہے, کسی کے کوئی بہن بھائی, کسی کے لیے ساس ہو سکتی ہے, کسی کے لیے بہو ہو سکتی ہے. وہ ہوتا ہے نا کہ بعض اوقات کچھ لوگوں سے بالکل نہیں بنتی انسان کی, تو پھر انسان ہر وقت کہتے یہ کیوں ایسے کرا, یہ کیوں ایسے کرا, یہ اس نے یہ یہاں کیوں رکھ دیا, حتیٰ کہ وہ ایک کپ اس طرح نہیں اس طرح رکھ دیا تو اس پر بھی ایک بےچینی شروع ہوگی, کیونکہ جو اچھا نہیں لگتا نا اس کی کوئی چیز اچھی نہیں پھر لگتی. تو یہ ایک پرماننٹ کلک دل میں پیدا ہو جاتی ہے, ہر وقت غصے میں, ہر وقت غصے. کچھ لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا جب بات کرو غصے میں, جب بات کرو غصے میں, سیدھے منہ بات ہی نہیں کرتے, تو آپ سوچتے بھائی کیا مشکل ہے, کیونکہ وہ اپنی زندگی میں پیش آنے والے واقعات اور حالات سے اس قدر ناراض رہتے ہیں, اس قدر پریشان رہتے ہیں کہ وہ اس سے باہر نکل ہی نہیں سکتے. لیکن جو ہی ان کی نگاہ وسیع ہوتی ہے, اس دنیا سے باہر نکلتی ہے, آخرت کی زندگی سامنے آتی ہے, تو پھر کیا ہوتا ہے, انسان کو یہ چیزیں بہت چھوٹی لگتی ہیں. اسی طرح مایوسی, کچھ لوگوں کی زندگی میں کوئی خوشی نہیں ہوتی, مسلسل مایوس رہتے ہیں کیونکہ انہیں کوئی امید نہیں رہتی, کوئی ہوپ نہیں, نہ ان کو اپنے سے نہ کسی اور پر. ہر چیز ہی خراب ہو رہی ہے, جس چیز میں ہاتھ ڈالتے ہیں, جو کام کرتے ہیں وہ نہیں پاتا. میری کیا زندگی ہے, وہ کیسے عیش میں جی رہا ہے, فلاں ایسے ہے, اپنے آپ کو اوروں سے کمپیئر کرنے لگتے ہیں. تو پھر زندگی جو ہے نا وہ ایک بہت ہی پینفل چیز بن جاتی. لیکن جو ہی انسان کی نظر اس زندگی سے اگلی زندگی پہ جاتی ہے, دنیا سے آخرت کی طرف جاتی ہے, تو پھر انسان سوچتا ہے وہ ہے نا, وہ جگہ ہے نا جہاں مجھے مومن کو تو ایک کانٹا بھی چبھ جائے اور ایک لمحے کے لیے بھی کوئی تکلیف پہنچے تو اس کے لیے اس کو بھی اجر لکھ دیا جاتا ہے, اس کے گناہ جھڑتے ہیں. اگر کوئی بیماری آ گئی, کیونکہ آپ دیکھتے ہیں مثلا کوئی بیماری آپ کو ہاؤس باؤنڈ کر دیتی ہے, اور کچھ لوگ ہیں وہ گھومے پھر رہے ہیں, ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں, عیش کر رہے ہیں, تو آپ کے اندر ایک عجب اضطراب آتا ہے کہ وائی می, میرے ساتھ یہ کیوں ہو گیا, جبکہ میری ایج کے لوگ تو بہت آرام سے رہ رہے ہیں. تو اس میں کون سی چیز انسان کو پھر اطمینان اور سکون دیتی ہے کہ میری یہ تکلیف میرے لیے ہمیشہ کی زندگی کے درجات بڑھا رہی ہے, جبکہ دوسرے لوگ جن کو آخرت پر یقین ہی نہیں ہے ان کے لیے جو کچھ ہے بس وہ یہی دنیا کی زندگی ہے, ان کے لیے چند دن کی عیش ہے اور میرے لیے ہمیشہ کی ہے. اور ہر تکلیف پہ درجہ بلند ہو رہا ہے, بلند ہو رہا ہے, بلند ہو رہا ہے, بلند ہو رہا ہے. فی جنت عالیہ, تو انسان کو اس امید پر کہ وہ جنت عالیہ اگر میرا مقام بن جائے تو یہ چیزیں کچھ نہیں, تو کچھ میٹر ہی نہیں کرتی. پھر ان لوگوں کی زندگیاں جو صحابہ کرام تھے, ان کی زندگیاں جب ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے اطمینان میں تھیں اور کس کام میں تھیں, اور ان کے غم کیا تھے اور ہمارے غم کیا ہیں, تو یہ چیز بھی انسان کے اندر پھر بڑی ایک ہوپ پیدا کرتی ہے کہ جو لوگ حقیقی معنوں میں آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ پھر کس طرح دنیا کے غموں سے آزاد ہوتے ہیں. فالحساب الختامی للبشریۃ لیس فی ہذہ الارض, تو انسانیت کے لیے آخری حساب جو ہے اس زمین میں نہیں ہے. والجزاء الاوفی لیس فی ہذہ العاجلہ, اور پوری جزا اس دنیا میں نہیں ہے, یعنی اس زمین پر اور اس دنیا میں سب کچھ مل نہیں سکتا, یعنی نہ تو فائنل حساب ہے اور نہ ہی فائنل جزا ہے. دنیا میں تھوڑا بہت حساب کتاب ہوتا رہتا ہے, یعنی آپ نے کوئی صدقہ کیا تو بلا ٹل گئی, یا کوئی اور اچھا کیا تو جنہوں نے اچھا کیا ان کو اچھا یہاں بھی ملتا ہے, لیکن پورا حساب نہیں ہوتا, یعنی سارے کا سارا حساب نہیں ہوتا. جیسے آپ نے مثلاً کسی کو کچھ ڈپازٹ کیا ہوا ہے اور اس سے لے کے تھوڑا ساتھ خرچ کرتے رہتے, پھر ایک دن بیٹھ کے پورا حساب کرتے ہیں, تو پھر جو بھی کمی بیشی ہوتی ہے آپ کو دینے ہوتے ہیں یا لینے ہوتے ہیں وہ آپ کر لیتے ہیں اس کے ساتھ. تو چیک اینڈ بیلنس جو ہے وہ پراپر طریقے سے آخرت میں ہی ہوگا. ختامی حساب, فائنل حساب کتاب وہیں پر جا کر ہوگا, تو انسان کو پتا چلے گا کہ اس نے کیا پایا اور کیا نہیں پایا. ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم, بے شک ان کا لوٹنا بھی ہماری طرف ہے اور بے شک ان کا حساب بھی ہماری ذمہ ہے. ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم فلا قلق علی الاجر اذا لم یوفى فی هذه العاجلہ, کوئی قلق نہیں اس اجر پر جو پورا نہیں ملا اس جلدی ملنے والی دنیا میں. یعنی اس دنیا میں اگر کسی محنت پر آپ کو پورا صلہ نہیں ملا تو قلق نہیں ہوگا, کیونکہ فائنل حساب تو وہاں ہے نا ابھی.
فسوف یوفاہ قطعا بمیزان اللہ غدا تاما کاملا احوج ما یکون الیہ، تو ضرور اس کو پورا دیا جائے گا، اس کا وہ حصہ اللہ کے میزان میں کل پورے کا پورا جس کا وہ اس وقت سب سے زیادہ محتاج ہوگا. اب آپ کچھ کہیے، کیا سمجھ میں آیا؟ یہ دنیا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے بنائی اسی لیے ہے کہ یہاں پہ ہم عمل کریں گے اور اس کی جزا جو ہے وہ ہمیں آخرت میں ملے گی. تو اس دنیا کی جزا جو ہے وہ ایک مومن انسان یا ایک نیک انسان کی جو ایفرٹس ہیں ان کو پورا کر ہی نہیں سکتی. ان کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے آخرت رکھی ہے، کیونکہ وہ جزا اتنی زیادہ ہے، اتنی بڑی ہے. اب مثال کے طور پر ایک مثال ہے، ہم کہتے ہیں سبحان اللہ کہنے سے زمین و آسمان کے بیچ کی فضا جو ہے بھر جاتی، ٹھیک ہے، میزان بھر جاتا ہے. تو ہماری سمجھ میں بعض اوقات نہیں آتا، کم از کم مجھے یہ تھوڑی سی مشکل ہوتی تھی کہ اگر میزان اسی سے ہی بھر گیا تو باقی چیزیں کہاں جائیں گی. کیوں؟ اس لیے کہ ہم ہر چیز کو دنیا کے محدود پیمانے میں ڈال کے دیکھتے ہیں نا کہ اس کے اندر کتنا فٹ آ رہا ہے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس تو اتنی بڑی جزا ہے کہ جس کا انسان سوچ بھی نہیں سکتا. اگر انسان کے محدود علم کے مطابق یہ جو گیلیکسیز کی تعداد اور وسعتیں اور ستاروں کی تعداد جو کاؤنٹ ہی نہیں کر سکتے بتائی جاتی ہے، تو پھر یہ تو صرف وہ ہے جو اس آسمان دنیا پہ نظر آ رہا ہے. اس کے بعد جو 7 آسمان ہیں اور باقی اس کی ملکیت میں سب کچھ ہے، وہ کتنا بڑا ہے. ہماری تو امیجنیشن سے باہر. جیسے اللہ تعالیٰ ہماری امیجنیشن سے باہر ہے نا، تو اس کی کریشن بھی ہماری امیجنیشن سے باہر ہے. لہٰذا جب ہم محدود پیمانوں میں دیکھتے ہیں کہ وہ آسمان زمین بھر گیا اور اب یہ رکھیں گے کہاں، تو پھر ہمیں مشکل ہوتی ہے. لیکن اللہ کے ہاں تو اتنی بڑی جگہ ہے کہ آپ دن میں 100 دفعہ کہیں تو وہ 100 دفعہ بھی اس کا اجر رکھنے کی جگہ ہے. اس کا اسکیل تو اتنا بڑا ہے. تو ایک دفعہ سبحان اللہ کہا، اگر ہم چاہیں کہ اس دنیا میں اس کا اجر کما کے کھا کے اس کو نبھا کے جائیں، تو ہے کوئی جگہ کہ جہاں اس لمیٹڈ دنیا میں آپ صرف سبحان اللہ کہنے کا یا لا الہ الا اللہ کہنے کا ہی اجر سمیٹ سکیں یا انجوائے کر سکیں یا اس کو حاصل کر سکیں؟ نہیں. ہمیں جو پریشانی عام طور پر ہوتی ہے نا، میں نے تو اچھا کیا تھا میرے ساتھ برا کیوں ہو گیا، میں نے تو یہ نہیں کیا تھا تو ایسا کیوں ہو گیا. تو یہ کس وجہ سے ہوتی ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم ہر چیز کو یہاں دیکھنا چاہتے ہیں، اس کنویں کے اندر دیکھنا چاہتے ہیں، اور سمندر کی وسعتوں سے ہم واقف نہیں ہیں. جی Ustaz, I was also thinking how important it is to constantly worry about our hereafter, because at times if we become heedless, then various practical manifestations bring us back to worry about hereafter, and they make the problems of this dunya very small. For example, we recently did the tafsir of Surah Hadith, where we did the ayah of believers having noor with them, at the same time hypocrites having the light with them finally dimming off. I have a habit of putting my daughter to sleep where I turn off the light and I have a book light. I turn it on and I recite Quran. She's listening to it, at the same time I'm also reciting, and she sleeps off. Only 2 days ago, the light of the book light, it dimmed because I hadn't charged it. And it was around the same time we did the tafsir of the same ayah. That caused me so much of worry that, okay, now I cannot recite the Quran, now she won't be able to sleep at the same time. The first thing I did was plug it on, but then it gave me a chance to ponder over what all I have been doing where I was heedless. This made me think a lot about my deeds, especially during Ramadan. ورنہ آپ اسی کے اندر ہی پریشان اور بے چین ہوتے رہتے، یہ کیوں ہو گیا، یہ کیسے بھول گئی، اب یہ بھی نہیں ہوگا، اب یہ بھی نہیں ہوگا. جی Assalamu alaikum. Ustad, I was thinking, subhanallah, how it's a great mercy of Allah subhanahu wa ta'ala sending the Quran. That within the Quran, it gives us the description of the hereafter. Even when you read about the Jannah, it motivates you to work for Jannah. And also when you read about hellfire, you try to stay away from it. So subhanallah, just reflecting how Quran, it's a way of guiding us and reminding us of the hereafter. میں سوچ رہی ہوں کہ ایسا لگ رہا ہے جیسے آخرت کے بارے میں پہلی دفعہ جیسے پڑھ رہے ہیں نا، کہ ایک جو ورلڈ ویو ہے وہ کتنا شفٹ ہو جاتا ہے. اٹس لائک دا کمپلیٹ ٹرانسفارمیشن آف ہاؤ یو تھنک اینڈ پرسیو، اور آپ کتنا لائک ایک پیٹی سمجھنے لگتے ہیں جس دنیا میں چیزیں ہو رہی ہیں، اور کتنی دوسری چیزیں مچ مور امپورٹنس لے لیتی ہیں، اور واقعی آپ کا ہم و غم پھر نہیں رہ سکتا کوئی بھی جگہ پہ.
دنیا گزارنا آسان ہو جاتا ہے، دنیا کی پریشانیاں برداشت کرنا جب ہمیں آخرت پہ یقین ہوتا ہے. جیسے میری فرینڈ ہے تو اس کے ہسبینڈ کی ڈیتھ بہت ینگ ایج میں، وہ بہت چھوٹے سے بچے تھے، تو کہتی ہے مجھے دارالحمد پہ یقین تھا نا، تو میں نے الحمدللہ کہہ کے وہ وقت گزار لیا. تو جب ہمیں آخرت کا یقین ہوتا ہے نا پختہ، تو ہمیں اس دنیا سے غرض نہیں رہتا، ہم اس سے بیونڈ ہو جاتے ہیں، ہم ہر پریشانی کا حل آخرت میں تلاش کرتے ہیں، ہمارے لیے صدقہ آسان ہو جاتا ہے. یہ جو پچھلے دنوں میں دورہ قرآن تھا ہمارے لیے اسی لیے آسان تھا ماشاءاللہ. بہت سارے ہمیں کیا جاتا تھا کہ آپ کو یہ اجر ملے گا، تو کیونکہ دنیا محدود ہے نا. تو اسی طرح سے آپ نے بتایا تھا کہ جو گھوڑا استعمال ہوتا ہے اللہ کے راستے میں، تو شوق سے ہم لے کے آتے تھے اپنے گاڑیاں، اور خوب صاف ستھری کر کے لاتے تھے کہ اس میں آنے والے جو ہیں ان کو بھی اچھا لگے، کیونکہ اللہ کے راستے کے گھوڑے ہیں یہ. تو یہ جو ہوتا ہے نا آخرت پہ یقین ہونا، اور یہ ہمیں پتہ کہاں سے چلتا ہے؟ ہمیں ایسی محفلوں سے پتہ چلتا ہے، قرآن سے جڑنے سے پتہ چلتا ہے، کیونکہ قرآن ہی وہ گائیڈ لائن ہے جو ہمیں آخرت کی تیاری میں مدد دیتی ہے. تو جب ہمیں بالکل یقین پختہ ہونا شروع ہو جاتا ہے تو ان سے ہم اٹھ جاتے ہیں. پھر جیسے غیبتوں سے اٹھ جاتے ہیں، ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں رہتا ان چیزوں کے لیے کہ ہم غیبتیں کریں یا چگلیاں لگائیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اس کی سزا کتنی سخت ہے. دنیا میں تو پوری کمپلیٹ ہمیں نہ سزا ملتی ہے نہ جزا ملتی ہے، تو ہمیں اس کی فکر ہو جاتی. پھر ہم راتوں کو بھی اٹھنا شروع کر دیتے ہیں آخرت کے لیے، کیونکہ یہ وہ وقت ہے جس میں کوئی ریاکاری نہیں ہوگی. کیونکہ دن میں ہمیں ڈر لگنا شروع ہو جاتا ہے کہ ریاکاری نہ ہو جائے، تو پھر ہم راتوں میں چھپ چھپ کے نیکیاں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کا آخرت میں اجر لکھ لیں. جیسے پہلے اس طرح سے ہوتا تھا کہ کوئی برا کرتا تھا تو ہم چھوڑ دیتے تھے، اب ہمیں خوشی ہونے لگ پڑتی ہے کہ اگر دنیا میں برا ہوا ہے تو اٹ مینس کہ آخرت کا اجر پکا ہے، اور اس سے ہم نے کچھ سیکھا ہے. ہاں جی بالکل. تو گویا دوسرے لفظوں میں جب ہماری منزل اعلیٰ ہوتی ہے اس کے لیے پھر مقاصد بھی اعلیٰ ہوتے ہیں اور پھر ایفرٹس بھی اعلیٰ ہوتی ہیں، اور انسان ایک ہائر لیول پر زندگی بسر کرنے لگتا ہے، اسفل سافلین سے اٹھ جاتا ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں فرانس سے آئی ہوں. جی مجھے بہت حسرت تھی کہ آپ سے ملوں، اور میرا سب سے بڑا خوش نصیب دن ہے. کل بھی میں آئی تھی اور آج بھی، تو میں کہتی تھی آپ کو ایک بار میں دیکھ لوں. اتنی پیاری ہستی، اتنی اچھی تعلیم تربیت دینے والی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ کی طرح بنائے اور ہمیشہ نیک راستے پہ چلائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمیں دعاؤں میں یاد رکھے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک مقصد دے زندگی کا اور اس کے لیے کوشش اور ایفرٹ کی. جی السلام علیکم. ہاں میں بھی ایک ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہوں گی. ابھی میری امی بہت زیادہ بیمار تھی تو ان کو کینسر ہوا، تو ڈاکٹر نے جواب دے دیا جیسے نا، تو یہ آخرت کا ہی ٹاپک چل رہا. تو آپ یقین کریں صرف ایک چیز جیسے اس ٹائم پہ جو آپ کو نا تسلی دیتی ہے، یا کیونکہ یہ وہ والا ٹائم ہوتا ہے بچوں کے لیے بھی بہت ہارڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو جب یہ سوچا نا کہ اللہ کی طرف سے ہے اور وہ آخرت میں اس کا اجر دے گا، تو ہم سب بہن بھائیوں نے اللہ کا شکر ادا کیا. ہم نے کہا وہ جب تکلیف دیتا ہے تو وہ اس کا اجر بھی دے گا، اور جب بڑی تکلیف ہے تو اس کا بڑا اجر دے گا. اور امی نے بھی اللہ کا شکر ہے، یعنی ڈاکٹر نے تو جواب دیا لیکن امی کی ماشاءاللہ بھی طبیعت سٹیبل ہے جیسے، لیکن امی صبر پہ ہیں. امی کہتی ہیں جو اللہ کی مرضی ہے اور اللہ آخرت کے درجے بلند کرے. اور ہم سب نے، اور بیماری مومن کو صاف کرتی ہے، جی صاف ستھرا کر کے لے جاتی ہے. جی بالکل بالکل. اور ہم یہی دعا کی کہ اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں جگہ دے. اصل تو وہ یہ نا آخرت ہے. بالکل اللہ تعالیٰ عافیت میں رکھے. السلام علیکم استاد. وعلیکم السلام. مجھے پھر اس کلاس میں بیٹھ کے ایسا ہی لگا جیسے کہ تھراپی ہوئی ہے، اور یہ سائیکو تھراپی کا ایک پوائنٹ ہے CBT جو کراتے ہیں، جس کے اندر ایرر ان تھنکنگ ہوتی ہے. تو بالکل ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ ہم سب کی ایک تھنکنگ میں ایرر تھا کہ دنیا کے لیے جو کچھ کریں گے یہی ملے گا اور اسی کے لیے ایفرٹ کی جا رہی ہے. لیکن جیسے ہی واپس سے یاد دہانی ہو گئی کہ ایکچولی تو آخرت کا گھر ہے اور وہاں کے لیے سب کچھ بنانا ہے، تو جیسے لگا کہ دماغ کے اندر کی چولیں جیسے کھلتی ہیں، نوٹ کھلتی ہے کہ اگین ہم بھول چکے ہیں کہ واقعی کس کے لیے محنت کرنی ہے اور کیا ملے گا. تو مطلب آئی مین لائک اٹس بیوٹیفل پوائنٹ کہ دنیا میں جو کچھ کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی ہمیں وہاں ایور لاسٹنگ زندگی میں ضرور ملے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاذہ ریلیشن شپس میں بھی تبھی انسان لیٹ گو کرتا ہے جب اس کو یہ پتا ہو کہ آخرت ہے، ورنہ سارے معاملے اسی دنیا میں سلجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ اس بندے کو ویسا ہی بنانا ہے جیسے میں چاہتا ہوں یا میں دیکھنا چاہتا ہوں. I was thinking that how just the change of perspective, like what we are thinking about this world, that this is it and it's final, and we are not thinking about akhirah, that this is just temporary and that is. So in everyday life, if we just change the focus of the camera towards that,
and it can bring so much positivity in our life. بالکل. So much positivity. Everything here is temporary and nothing to worry about. You're going to get it, inshallah. Inshallah. صرف لینس چینج کرنے کی ضرورت ہے. I was just thinking that you truly appreciate this mercy from Allah about a belief in hereafter when you talk to somebody, for example, that's not Muslim. Recently, one of my friends, she told me that she was suicidal, and I didn't know what even to tell her and so I just started explaining Islam and what we believe, because like otherwise for her, she had no, except for what she was experiencing in the moment, she had nothing forward to look towards. So you truly appreciate and then feel grateful for the fact that yes, we have an akhirah, we have something, that words that people can give us even to comfort us when we're going through something difficult. بالکل. آپ کی بات سے میں یہ بات یاد ہے کہ انسان سوئسائڈ کے بارے میں کیوں سوچتا ہے. انسان سمجھتا ہے نا کہ بس یہ زندگی اگر اچھی نہیں تو اس سے نجات حاصل کر لو. لیکن جس کا آخرت پر یقین ہے وہ پھر سوچتا ہے کہ نہیں, اگر میں نے ایسا کیا تو جو آگے کی زندگی وہ اس سے بھی زیادہ مشکل ہو جائے گی. تو سوئسائڈ جو ہے وہ میرے مسائل کا حل نہیں ہے. جی استاذہ, میں ہیرا کی بات سے میں سوچ رہی تھی کہ دنیا کے جو دیگر مذاہب ہیں ان کے اندر بھی کسی نہ کسی طرح بلیف ان دا ہیئر آفٹر ہے, لیکن وہ چونکہ اتنے ویگ کانسیپٹس ہیں ان لوگوں کے, تو اس کی وجہ سے ان کی زندگی بھی پھر ایسے ہی ہے. لیکن ہمارا جو عقیدہ آخرت ہے وہ ہمیں ایک سینس آف اکاؤنٹیبلٹی دیتا ہے, اور جب یہ سینس ہمارے اندر آتا ہے تو پھر وہی چیز بھی پوری ہماری اس زندگی کو ڈیزائن کرتی ہے, اور پھر ہم اس کے حساب سے پھر اپنی زندگی کو بساتے ہیں. استاذہ, پورے دورہ قرآن سے جو مجھے دو باتیں اس پر بہت اچھی طرح سمجھ میں آئی, وہ یہ کہ ایک تو تسبیحات میں کثرت, اور دوسرا یہ کہ آخرت پر یقین, اور وہ یہ کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے کسی ضدی بچے کو سمجھایا جا رہا ہے پورے قرآن کے ذریعے بہت پیار سے کہ آخر کیوں یقین نہیں کرتے, دیکھو ہم نے مردہ سے نکالا زندہ کو, دیکھو ہم کس طرح سے کرتے ہیں. تو یہ چیز ایک نئی میرے سامنے نکل کے آئی. میں نے جو غور و فکر ہوتا رہتا ہے قرآن کے اوپر کہ اس میں احکامات ہیں, اس کے اندر ہمیں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں سمجھائیں, لیکن اس بار مجھے یہ چیز بہت زیادہ سمجھ میں آئی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس طریقے سے آخرت کے بارے میں بھی کتنے پیار سے سمجھایا ہے کہ سمجھتے کیوں نہیں کہ دوبارہ زندہ ہونا ہے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی, میرا نام رخسانہ ہے. میں نائٹ شفٹ کرتی تھی اور میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میں اس طرح ان دنوں میں آ پاؤں گی, مگر اللہ کا شکر ہے میری باجی کافی عرصے سے ادھر آ رہی تھی, انہوں نے مجھے بہت دفعہ کہا مگر میں نہیں آ پاتی تھی. میں جاب پہ 12 گھنٹے بھی کام کرتی تھی مگر میں اس طرف نہیں آتی تھی. اب میں ادھر جاب کر کے 8 گھنٹے بھی کر کے اوپر سے اوور ٹائم کر کے بھی میں ادھر گھنٹہ سو کے آتی رہی ہوں, مگر اللہ کا شکر ہے کہ میں نے پورا قرآن سنا ہے الحمدللہ. اور میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں اتنی ڈپریشن میں تھی, میں جب بھی سوتی تھی دوائی کھا کے سوتی تھی, اور مجھے تب بھی نیند نہیں آتی تھی, مگر اب میں اس دن سے دوائی بھی نہیں کھا رہی اور میں سو بھی رہی ہوں, اور میں اکیلی آ نہیں سکتی تھی. یہ باجی میرے ساتھ, اللہ نے مجھے ان کا نمبر ملایا اور یہ میرے ساتھ ایوری ڈے آتی ہے, اور میں بہت پریشان تھی اور مجھے اتنا سکون ملا. اور جب میں نے اپنی باجی کو فون کیا ادھر آنے کے لیے تو وہ مجھے کہہ رہی تھی, ان کا نام رشید ہے, وہ مجھے کہتی میں نے تہجد میں تمہارے لیے دعا مانگی تھی, ابھی انہوں نے میری بات نہیں سنی اور میں نے ان کو کہہ دیا کہ میں نے الخدا جانا ہے, اور میں فرسٹ ٹائم ادھر آئی ہوں اور اتنی پریشان, اتنی ڈپریشن میں کہ اللہ نے مجھے اس دن سے کوئی پریشانی بھی نہیں دی اور نہ میں نے دوائی کھائی ہے. الحمدللہ. تو اللہ کا شکر ہے کہ میں نے یہ پورا اٹینڈ کیا ہے, بس اللہ تعالیٰ قبول مجھے اس طرح. آمین. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام سائمہ ہے اور یہ میری بہن ہے نا, اور ایک اور ساتھی ہیں درشازیہ. تو ہم لوگوں نے سب نے دورہ قرآن اٹینڈ کیا اور بہت ہمارا ایمان بڑھا, اور استادہ سے ملنا اور ان کا سننا, اللہ تعالی کی خاطر ہم یہاں آتے رہے. تو الحمدللہ بہت ایمان بڑھا ہے, بہت اچھا لگا, اور آج ہمیں تھا کہ ہم آج ضرور آئیں گے. تو ہمارے اور ساتھی نہیں آ رہے تھے, لیکن ہم تینوں نے کچھ کر آ کے ٹیکسی میں آئے گئے, اس لیے کہ اتنی ایمان افروز محفل ہے اور اتنا, تو ہمیں بہت ہی تھا کہ ہم اسکاربرو سے یہاں تک آئیں اور ضرور آئیں. اور اللہ تعالیٰ نے بہت اچھی اچھی چیزیں ہمیں یہاں پہ سکھائیں استادہ کے ذریعے, آخرت پہ مکمل بھروسہ سکھایا اور اللہ پہ توکل, اور بہت سی ایسی باتیں ہمیں پتہ چلی جو ہم نہیں جانتے تھے.
اور کل کی دعا ہمیں بہت ہی اچھی لگی، جیسے دل کو چھو گئی، جیسے کانوں کے راستے ہمارے دل میں، اور بہت اچھا لگا. اللہ تعالیٰ قبول فرمایا، ہماری استادہ کو بہت صحت سلامتی ایمان کے ساتھ رکھے. آمین. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. I was just going to say that it's amazing how shaitan corrupts our belief in the hereafter also by making us think that, there's no point because you're going to go to hell anyway. So he makes us despair not just of this world but also of the hereafter. Whereas the hereafter is a matter of the unseen, and we should have hope in the hereafter, and this belief in the hereafter is something that should bring us out of our troubles, but shaitan makes us think the exact opposite way. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam. There's something also about al-akhirah. I always, when I go to any masjid, I clean it, because I remember the hadith of Rasul sallallahu alayhi wa sallam when he missed a lady. She used to clean the masjid and he asked about her. So I want Rasul sallallahu alayhi wa sallam to ask about me as well. I want we want to meet the Sahaba as well. May Allah subhanahu wa ta'ala give us this pleasure. Ameen ya Rabbal Alameen. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum. I was thinking that we were talking about the peace and tranquility that we get from this belief in Akhirah. I was thinking how practically when our relationships in our house, with our children, with our husband, with our parents, with our friends, when we keep this element of Akhirah in it, we tend to let go. We don't get angry all the time. We don't keep these small ill feelings. And then we get the true peace. If we get this real belief in our relationship, it will change everything. Ustaza, first of all, may Allah reward you abundantly in the Akhirah for introducing this amazing topic to us at such an opportune time. As we're approaching the end of Ramadan, hearts are softened. Allah gave us the tawfiq to complete Dawra Quran and learn so many life-changing lessons really from all of that entire experience. So may Allah reward you abundantly. And all of this reinforces what it is that is mentioned in the Quran again and again. What Jannah is, what Jahannam is. The vivid descriptions are found, not in one place but multiple places. And so many ahadith also describe that. And I found this statement that we learned today, أَنَّ جَزَاءَهُمْ عَلَى الْأَرْضِ لَيْسَ هُوَ نَصِيبَهُمْ الْأَخِيرِ. So liberating that it's okay if you don't see results here in this dunya the way you want. This dunya is just the means to the end. It's not the end itself. Sometimes people become sad about things like, in the month of Ramadan, I don't feel like I'm achieving this and achieving that. I'm trying, but, for example, simple example, women during certain days are not able to fast. So sometimes they become disgruntled about this. Why is this happening? You see, you stop fasting, but you don't stop obeying Allah. And that's what helps you draw closer to Allah. So when you're not fasting, you're obeying Allah. That's the means to the end, right? And then you make up those fasts when it is that you're required to. Allah has given flexibilities, even while you're traveling, for example. In the month of Ramadan, you can forego that fast. So many flexibilities. And Allah's pleased when we take them. And we take them with happiness. So sometimes we even lose the spirit behind, acts of worship. When it is that we start becoming negative, we want results here in this dunya. So how liberating it is to know about the akhirah and then to strive for it. May Allah give us that tawfiq. Jazakum Allahu khairan kaseera. Barakallahu feekum. Astaudiukum Allah alladhi la tadi'u wada'ahu. میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں کیونکہ مجھے اب یہیں سے سیدھے ایئرپورٹ جانا ہے. تو الحمدللہ یوم آخرت اور آخری کام آخرت کا ذکر. الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ سب کی حفاظت کرے اور خیر و عافیت سے رکھے اور ہمیں خیر و عافیت سے ملائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.